حامدن و مصلیً این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شعبان کے مہینے کے ساتھ چند مسنون اعمال مخصوص ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی ہمیں ترغیب دی ہے وہ ہے کہ جس طرح عید کے انتظار میں، یعنی عید کی آمد کا شوق جیسے ہمیں مجبور کرتا ہے رمضان کے دن یاد رکھنے پہ۔ کسی سے پوچھیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی سے پوچھے جی آج رمضان کی کیا تاریخ ہے، تو ہر بچہ بتا دیتا ہے کہ جی رمضان کی یہ تاریخ۔ تو اسی طرح رمضان کی آمد کا شوق ہمیں مجبور کرے شعبان کا ایک ایک دن یاد رکھنے پہ، کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ آج شعبان کا کون سا دن ہے، آج شعبان کی کیا تاریخ ہے۔ اور جس طرح رمضان میں بچے کہتے ہیں نا عید میں اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے، تو سنت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں کہ بھئی رمضان میں کتنے دن رہ گئے، کتنے دن رہ گئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت جامع ترمذی کی ہے، احسو ہلال شعبان لرمضان، شعبان کے چاند کے دن گنا کرو رمضان کی آمد کے شوق میں۔ دوسری روایت ہے، اور یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے، اور یہ سنن ابو داود کی روایت ہے۔ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دن جتنا یاد رکھتے تھے اتنا آپ کسی دوسرے مہینے کے دن یاد نہیں رکھتے تھے۔ یہ یاد کیوں رکھتے تھے؟ رمضان کی آمد کے شوق میں۔ لہذا استقبال رمضان کی پہلی سنت ہوئی شعبان کے دن یا شعبان کی تاریخ یاد رکھنا، یہ پہلی سنت ہوئی۔ کس لیے؟ رمضان کی آمد کے شوق میں۔ دوسری سنت یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ سب سے زیادہ اگر رمضان کے بعد اگر روزے رکھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ شعبان کے رکھے ہیں۔ شعبان کے کان یصوم شعبان الا قلیلا، یہ الفاظ صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کہ کچھ دنوں کے علاوہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اور امت کو بھی ترغیب ہے، ہمیں بھی ترغیب ہے کہ شعبان کے روزے رکھو، لیکن ہمیں اس حد تک ترغیب ہے پہلی شعبان سے لے کے 15 شعبان تک۔ 15 شعبان جب ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انتصف النصف من شعبان فلا تصوموا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب 15 شعبان ہو جائے، جب آدھا شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو اس کے بعد اگلے آدھے کے روزے مت رکھو۔ یہ اس لیے نہیں کہ حرام ہے، بلکہ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع شفقتاً علی الامت، یعنی امت پر شفقت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری امت مشقت میں مبتلا ہو جائے، انہیں تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ کثرت سے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت سے کیوں؟ اس لیے کہ عمل سے پہلے عمل کی تیاری ہوتی ہے، اور رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیا ہے؟ رمضان والا ماحول بنانا، اور رمضان کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ روزے کا عمل ہے۔
تو روزے کا عمل ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سارے مہینے پورے شعبان کے روزے رکھے ہیں، تقریباً کچھ دنوں کے علاوہ، لیکن امت کے لیے فرمایا کہ 15 تک روزے رکھے، پورے 15 رکھے، کچھ رکھے، جتنے رکھ سکے لیکن رکھ لے، 15 کے بعد نہ رکھے، تاکہ جب ماحول ہوگا تو ماحول عمل کو آسان بناتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، روزہ نہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، کیوں؟ ماحول کی وجہ سے۔ اسی طرح جب ماحول ابھی قائم ہوگا روزوں کا تو پھر انتظار ہوگا، پھر روزے کی جو آمد ہے، یعنی رمضان کی آمد ہے، وہ آمد ہم پر شاق نہیں گزرے گی، بلکہ ہمیں شوق ہوگا کہ ہماری پوری تیاری ہے کب رمضان آئے اور ہم رمضان کے افضل ترین روزے رکھنا شروع کر دیں۔ تیسری سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین الا ان یکون رجل کان یصوم صوما فلیصم ذلک اليوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے ایک دن 2 دن پہلے ان 2 دنوں کے روزے مت رکھو، بالکل نہ رکھو، لا يتقدمن، بالکل نہ رکھو۔ ہاں ایک شخص کے قضا روزے رہ گئے ہیں، وہ رکھ رہا ہے، نظر کا روزہ ہے، یا پہلے ایک شخص رکھتا آ رہا ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے، لیکن اس لیے ایک شخص روزے رکھ رہا ہے احتیاط کی وجہ سے، ممکن ہے چاند نظر آیا ہو، ممکن ہے آج پہلا روزہ ہو، جیسے اکثر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی یہ چاند جو نظر آ رہا ہے یہ دوسری کا ہے، کوئی کہتے ہیں جی تیسری کا ہے، کوئی کہتے ہیں جی پہلی کا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کیوں منع فرمایا؟ یہ اس لیے کہ دین کی بنیاد شک پہ نہیں ہے، دین کی بنیاد علم اور یقین پہ ہے، لہذا ہمیں ہر عمل علم کی بنیاد پہ کرنا چاہیے، شک کی بنیاد پہ نہیں کرنا چاہیے۔ شک کی بنیاد پہ ہم جب کریں گے تو اس کا نام ہم رکھیں گے احتیاط، اور احتیاط کی وجہ سے پھر دین کے عمل میں اعتدال نہیں ہوگا، بلکہ دین کے عمل میں پھر غلو ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی، عمل جتنا مطلوب ہے اس سے زیادہ پھر ہم کرنے لگ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح افطار کے حوالے سے جلدی افطار کرنے کو مستحسن قرار دیا اور دیر سے سحری کرنے کو مستحسن قرار دیا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ صرف رمضان کے مہینے کے ہی روزے ہوں، احتیاط کے نام پر، جبکہ ہو شک، احتیاط کے نام پر، تقوی کے نام پر کہیں اضافہ نہ ہو جائے اللہ کے حکم میں۔ جیسے تنقیص غلط ہے اسی طرح زیادتی بھی غلط ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک کی بنیاد پہ نہیں۔ لہذا شک کی بنیاد یہ بھی ہماری تربیت ہے کہ بہت سے کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں شک ہوتا ہے، بھائی شک کی بنیاد پہ کام کرنے کو تقوی کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ علم کی بنیاد پہ کام ہونا چاہیے، یقین کی بنیاد پہ کام ہونا چاہیے۔ بہرحال تیسری سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے یہ ہوئی کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے کے روزے تو ہم بالکل نہ رکھیں۔ اگلی بات یہ کہ جس طرح رمضان کے روزوں کی تیاری کے لیے شعبان کے روزوں کی ترغیب ہے، اسی طرح رمضان کے مہینے کا ایک افضل ترین عمل قیام بھی ہے۔ تو قیام رات کا قیام ہے، رات کے قیام کی تربیت کے لیے جو سلف سے جو عمل چلا آ رہا ہے وہ ہے شب برات کو جاگنا اور جاگ کر عبادت کرنا۔ یہ مستقل سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن چونکہ شب برات کے تعلق سے بہت سے معمولات شب قدر سے متعلق ہیں، اس لیے مستقل ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے جو فضائل اور مسائل ہیں اور احادیث اس تعلق سے ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے پھر ہم اگلی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔